السلام علیکم دوستو، آج ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے اوپر بات کریں گے۔ اس ٹاپک میں ہم بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے۔ بیک گراؤنڈ کے بعد کازز آف اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ پارٹی بنا دی گئی۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ پارٹی کب بنا دی گئی، کہاں پر بنا دی گئی اور کس نے بنا دی۔ اس کے بعد مین ایمز یعنی کہ مین آبجیکٹیو کے اوپر بات کریں گے کہ اس پارٹی کی کیا آبجیکٹیوز تھے ہندوستان کے اندر، اور اس کے بعد ایفرٹس کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی کیا مقاصد تھے اور انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی مسلمان کے لیے متحدہ برصغیر میں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو بیک گراؤنڈ میں جاتے ہی ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ ہندوستان میں تو پہلے سے ایک سیاسی پارٹی موجود تھی جو کہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ مسلم اور ہندو دونوں کو ایک ساتھ لیڈ کر رہی ہے، تو پھر ہندوستان میں ایک دوسری پارٹی کی کیا کازز تھی جو بنا دی گئی۔ تو اس کی جواب ڈھونڈتے کازز کی کچھ یہ ہے کہ پارٹیشن آف بنگال جب کر دی گئی، کرزن نے جب پارٹیشن آف بنگال کی تو اس میں ہم مسلمانوں کو ایک فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ انڈیوائڈیڈ بنگال میں مسلمان مینارٹی میں تھے، ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ مینارٹی میں تھے، ہندو میجارٹی میں، اس کی کوئی اپارچونیٹی نہیں ملتی ہے مسلمانوں کو۔ تو جب یہ بنگال پارٹیشن ہوئی اور یہ بنگال ڈیوائڈڈ ہوئی تو مسلمانوں کو ایک فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ ان کو اپنا ایک صوبہ ملا، ان کو بہت زیادہ اپارچونیٹیز مل گئی، لیکن کانگریس نے اس کی مخالفت کی۔ کانگریس نے کہا کہ کیوں ڈیوائڈ کیا گیا، یعنی کہ ان کو مسلمانوں کی فائدہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بات، اگر سملر ڈپٹیشن کی گئی، جب سملر ڈپٹیشن مسلمان کے 35 ارکان پر مشتمل ایک جماعت تھی جو کہ وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا تھا اور ان کو اپنے مطالبات پیش کی تھی۔ جب لارڈ منٹو نے ان مطالبات پر غور کرنے کہا تو اس کی مخالفت بھی کانگریس نے کی، یعنی کہ اس کو ایک سازش قرار دیا مسلمانوں کی۔ تو انہی وجوہات پر 30 ستمبر 1906 میں ڈھاکہ میں جب محمدان کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے ان پر یہ پارٹی بنا دی گئی۔ ایسا فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں ایک ایسی پارٹی ہونی چاہیے جو کہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہو اور ان کے مطالبات جو ہے اس کی واضح رہنمائی کر سکے۔ تو اسی طرح بنگال کے نواب سلیم اللہ مرزا نے مسلم لیگ کا نام تجویز کر کے 1906 میں اس پارٹی کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اگر فاؤنڈر ممبر کی بات کی جائے تو خواجہ سلیم اللہ، سید امیر علی خان اور بہادر غلام، اس کے علاوہ اکرام الملک تھا، اور اگر ہم فرسٹ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو سر سلطان محمد شاہ مسلم لیگ کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے۔ اب ہم آتے ہیں مین آبجیکٹیو کی طرف۔ مین آبجیکٹیو کی بات کریں تو مسلم لیگ صرف اس لیے بنا دی گئی تھی کہ مسلمان کو سپورٹ کیا جائے اور مسلمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، مسلمانوں کو جو تھا وہ ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اور کیسے کیا جائے؟ وہ ایسے کیا جائے کہ برٹش کے ساتھ کمیونیکیٹ کے ذریعے کرے، برٹش کو سپورٹ کر کے ان سے مسلمانوں کو سپورٹ کروایا جائے۔ تو یہ تھی مسلم لیگ کی مین آبجیکٹیو۔ اگر ہم محمد علی جناح کی بات کریں، قائد اعظم کی بات کریں، قائد اعظم نے 1913 کے اندر مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک۔